تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ تائیوان معاملہ درست نہ سنبھالا گیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر نے کہا چین امریکہ کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ عالمی استحکام چین امریکہ کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ دنیا کی نظریں بیجنگ مذاکرات پر ہیں۔ مستحکم تعلقات سب کے لیے فائدہ مند قرار۔ امریکی صدر کا دورہ چین، ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ تمام عالمی بحرانوں کا حل جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ عالمی امن، معاشی ترقی اور استحکام دونوں بڑی طاقتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ جے ڈی وینس کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کی نئی تجویز مسترد کر دی۔ ایران مذاکرات میں پیش رفت صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن سے مشروط قرار۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم۔ مؤثر حفاظتی اقدامات کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، یہی امریکی موقف ہے۔ مارکو روبیو کا چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران کو خلیجی اقدامات سے پیچھے ہٹائے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ آبنۂ ہرمز میں چین کے بحری جہاز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ بحران سے چین براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے معاملے پر چین سے فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ عباس اراغچی کا اسرائیل کے گٹھ جوڑ کرنے والوں کو سخت انتباہ۔ ایران کے عوام سے دشمنی ناقابل معافی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران مخالف اقدامات کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا نیتن یاہو کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایرانی سیکیورٹی ادارے قیادت کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ ایران کے خلاف سازش دشمنوں کے لیے احمقانہ جوا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی پر کھلی تنقید۔ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دے دیا تھا۔ وہ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہے تھے۔ ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ کے اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے آخرکار اس وقت بڑی کامیابی حاصل کی جب باراک اوباما صدر بنے۔ اوباما ایران کے لیے نرم موقف رکھتے تھے۔ ایران کو سب سے آسان شکار مل گیا تھا جو ایک کمزور اور نادان امریکی صدر کی صورت میں تھا۔ سابق بھارتی آرمی چیف منوج نروانے نے پاکستان سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ سابق بھارتی آرمی چیف منوج نروانے نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ اب آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ بات چیت، اچھے تعلقات، ویزوں، تجارت اور کرکٹ کی وکالت کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری ہوسبالے نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کر دیے۔ واپس کیے گئے نوادرات کی مالیت $2 کروڑ 30 لاکھ بنتی ہے۔ اسلام آباد میں قیمتی تاریخی نوادرات کی نمائش منعقد کی گئی۔ بدھا کے مجسمے اور گندھارا تہذیب کے نایاب آثار شامل ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ ایس پال کپور نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے 414 نوادرات برآمد کر کے واپس کیے جا چکے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر ثقافت اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ پاکستان سے چوری شدہ نوادرات کا امریکہ سے واپس آنا امریکی حکومت اور پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام کا ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن فتن الہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واسل فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید۔ میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین دھرتی ماں پر قربان۔ سپاہی ذاکر حسین، سہیل احمد، ایاز بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکے خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بارکھان آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا شہداء کو خراج عقیدت۔
شہداء کا خون ہرگز رائیگاں نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ بلوچستان میں امن خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، ڈاکٹر سید منظور احمد گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے۔ سرکاری گاڑی سمیت دونوں افسران کے مستونگ میں مبینہ طور پر اغوا ہونے کا خدشہ۔ مستونگ کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں سے رابطہ منقطع۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ کا کہنا ہے اہلکاروں کی تلاش اور رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ واقعے کی تحقیقات اور تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ سیاچن کے تاریخی مارکے آپریشن چمک کو 37 سال مکمل۔ پاک فوج نے 1989 میں بھارتی سازش ناکام بنا دی۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ نوید الرحمان نے 25,000 فٹ بلندی پر تاریخی رقم کر دی۔ بھارت نے شکست کے بعد 13 مئی 1989 کو جنگ بندی مانگ لی۔ غازیان چمک آپریشن کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ سیاچن کے بلند ترین محاذ پر پاک فوج آج بھی دفاع وطن میں مصروف۔ بلوچستان کی بہادر بیٹیاں پاک فوج میں شمولیت کے لیے پرعزم۔ گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ روشن مستقبل کی نئی امید بن گیا۔ بلوچستان کی خواتین تعلیم اور نظم و ضبط سے کامیابی کی راہ پر گامزن۔ ہر بہن اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، طالبات کا پیغام۔ گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ قومی خدمت کے جذبے کو فروغ دینے لگا۔ بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم اور قومی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں FIA اسٹیٹ بینک سرکل کی غیر قانونی فارن کرنسی ڈیلرز کے خلاف بڑی کارروائی۔ کھارادر میں چھاپے کے دوران ملزم محمد حنیف گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے 37 لاکھ روپے اور 940 ملین ایرانی ریال برآمد۔ ملزم غیر قانونی کرنسی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ برآمد شدہ کرنسی اور موبائل فون تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ روس نے جنگ بندی ختم ہوتے ہی یوکرین پر ڈرون حملے شروع کر دیے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کم از کم 800 ڈرونز لانچ کیے، کیف، لیوو اور بحر اسود کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ روسی ڈرون حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا روس کا مقصد یوکرینی فضائی دفاعی نظام پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد میزائل حملوں کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے بڑا دعویٰ، کہا گیا کہ اس دورے کے نتیجے میں اسرائیل اور UAE کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل نے UAE کو آئرن ڈوم دفاعی نظام اور فوجی اہلکار فراہم کیے تھے۔ دونوں ممالک نے ایک بڑے ایرانی پیٹرو کیمیکل سائٹ پر حملے کے لیے بھی باہمی تعاون کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نیتن یاہو کے خفیہ دورے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اماراتی حکومت نے کہا اسرائیلی وفد کے خفیہ استقبال کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ نیتن یاہو کے مبینہ خفیہ دورے کی خبر مسترد۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ادارے وام کی رپورٹ کے مطابق امارات اور اسرائیل کے تعلقات اعلانیہ ہیں۔ غیر مصدقہ خبروں سے سیاسی تاثر پیدا نہ کیا جائے۔ خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے سرکاری تصدیق کے بغیر ناقابل اعتبار قرار۔ ایمانوئل میکرون سے متعلق نئی کتاب میں حیران کن انکشافات۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاتون اول برجٹ میکرون نے موبائل پیغامات دیکھ لیے تھے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے ایرانی اداکارہ گلشفتے فرحانی کو غیر مناسب میسیجز بھیجے گئے تھے۔ طیارے میں میکرون اور اہلیہ کے درمیان شدید بحث کا انکشاف۔ برجٹ میکرون کے نمائندے نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ گلشفتے فرحانی نے بھی میکرون سے تعلق کی خبروں کی تردید کر۔ اتر پردیش میں طوفانی بارشوں یالہ باری نے تباہی مچا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طوفان سے کم 90 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہلاکتوں کی بڑی وجہ آسمانی بجلی، گرنے والے درخت اور دیوار، شدید ہواؤں کے بل بورڈ، سڑک کنارے اسٹال متاثر، دھول ملبے کے بادلوں میں گاڑیاں، فرنیچر کو نقصان۔ شمالی ریاست میں مارچ سے جون تک گرم موسم کے دوران طوفان عام ہے۔ اور ایران میں فٹ بال ٹیم کے اعزاز میں بڑا عوامی اجتماع۔ تہران کے انقلاب اسکواڈ میں ہزاروں افراد نے ٹیم کے لیے دعائیں کی۔
ایرانی فٹ بال ٹیم کی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ٹیم نے ایرانی صدر کو 12 نمبر کی خصوصی ٹی شرٹ پیش کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹیم کو ہدایت کی کہ ایران کی عظمت کے لیے پوری توانائی سے کھیلیں۔ ایرانی قوم کو اپنے محنتی ثبوتوں پر فخر ہے۔